نمبر 1 نظریاتی اختلاف کا معنی کیا ہے؟ پہلے ایک نظریہ گھڑنا، ایک فکر کو ایجاد کرنا، پھر اس اپنی فاسد فکر کے مطابق آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی غلط تعبیر کرنا، غلط تشریح کرنا یا تحریف کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے نظریاتی اختلاف۔ اس کی مثال سنیں، ایک فرقہ اپنا نام رکھتا ہے اہل قرآن اور ایک فکر ایجاد کرتا ہے کہ قرآن کے ہوتے حدیث کی ضرورت نہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ حدیث کا انکار۔ نام اہل قرآن اور نظریہ حدیث حجت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیثوں میں تحریف ہو گئی ہے، مقصد انکار حدیث کہ لوگ حدیث پاک کو چھوڑ دیں۔ بالآخر نتیجہ سب ان نظریاتی اختلاف کرنے والوں کا ایک ہی نکلتا ہے کہ یہ دین دشمن ہے۔ کوئی بڑا دشمن ہے، کوئی چھوٹا دشمن ہے، لیکن ہیں دین دشمن، یہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے دین تو تبھی سامنے آئے گا نا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کریں گے اور اپنے عمل سے ثابت کریں گے۔ جو رسول اللہ علیہ وسلم نے تشریحات فرمائی ہیں وہ احادیث میں ہیں، جو آپ نے عمل فرمایا حدیث میں ہے۔ تو جب آپ احادیث کا انکار کر دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تشریحات بھی ختم ہو جائیں گی اور عمل بھی سامنے نہیں آئے گا، تو لوگ عمل کیسے کریں گے؟ قرآن کریم کہتا ہے نماز پڑھو، اب نماز کیسے پڑھو؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بتائے گا، تو جب اس کا ہی انکار کر دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس کا جی چاہتا ہے ویسے پڑھے، جی چاہتا ہے نماز نہیں پڑھے بلکہ جی چاہتا ہے نماز ہی کا انکار کر دے۔ جس طرح ایک فرقہ ہے ذکری، وہ کہتے ہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا رکوع سجدہ قوم، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا، تو اس کے لیے رکوع سجدے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ہی اللہ کو یاد کر لیں۔ اب دیکھو نے ویسے ہی انکار کر دیا، تو انہوں نے آیت کا اور معنی کر لیا۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے اقیم الصلاۃ، تو یہ صلاۃ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی ہے، یہ دیکھو صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی ہے، یہ دیکھو قرآن کریم نازل کن پہ ہوا ہے، تو جن پہ نازل ہے ان سے سمجھو۔ تو ایک یہ طبقہ ہے نام اہل قرآن اور نتیجہ انکار حدیث اور مقصد لوگوں کو دین سے کاٹنا، دین سے دور کرنا۔ اب ہم کہیں گے کہ اہل قرآن کا ہمارے ساتھ نظریاتی اختلاف، یہ جو انہوں نے ایک فکر ایجاد کی ہے، یہ فکر فاسد ہے، پھر اس فاسد فکر کے لیے وہ دلائل جمع کرتے پھر رہے۔ ایک ان کی دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کریم آسان ہے۔ اگر آپ اس قرآن کریم کے لیے احادیث کو شرط قرار دو گے یہ تو مشکل ہے۔ قرآن کریم تو عام بندے کے لیے بھی ہے، خاص کے لیے بھی ہے، علماء کے لیے بھی ہے، غیر علماء کے لیے بھی ہے، پڑھے لکھے کے لیے بھی ہے، ان پڑھ کے لیے بھی ہے۔ تو جب آپ کہیں گے قرآن کریم تب سمجھ آتا ہے جب احادیث کا علم بھی ہو، پھر تو مشکل ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں حدیث کے 16 قسمیں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں حدیث کے طبقات ہیں، تو یہ تو بہت مشکل ہے۔ قرآن تو آسان کہہ رہا ہے۔ اب ان کو یہ بات تو سمجھ آئی، یہ آیت نظر آئی، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لیکن یہ آیت کیوں نظر نہیں آئی؟ يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، قرآن آسان ہے کب؟ جب نبی کی زبان سے آئے۔ قرآن آسان ہے جب پیغمبر کی زبان سے آئے۔ اب پیغمبر کی زبان سے قرآن جب آئے گا تو پیغمبر کی زبان سے بات نکلنے کا نام تو حدیث ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ الفاظ پیغمبر کی زبان سے آئے، تشریح پیغمبر کی زبان سے آئے، اسی کا نام حدیث ہے۔ تو قرآن کریم نے جہاں یہ فرمایا کہ قرآن آسان ہے، وہاں یہ بھی شرط بتا دی کہ آسان ہے لیکن نبی کی زبان کے ساتھ۔ اس کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الذِّكْرَ إِلَيْكَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن کریم ہم نے پیغمبر پر نازل کیا ہے اور نبی کے ذمے ہے کہ وہ قرآن کریم کو بیان فرمائیں۔ یہ جو آپ کا بیان ہوگا اسی کا نام حدیث ہے۔ تو ایک طبقہ ہے اہل قرآن کا، ان کا ہم سے نظریاتی اختلاف۔
اچھا، ایک طبقہ اہل الحدیث، اب ان کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، لہٰذا فقہ کی ضرورت نہیں، فقہ کا انکار کر دیا، اور انکار فقہ کا نتیجہ کہ لوگ دین پر عمل نہ کریں۔ کیوں؟ فقہ نام ہے مسائل کا، جب آپ مسائل شریعت کو چھوڑ دیں گے تو مسائل شریعت تو ہر بندے کی ضرورت ہے، نکاح میں ضرورت ہے، وراثت میں ضرورت ہے، نماز میں، روزہ میں، حج میں، تجارت میں، اور وہ سارے مسائل تو صراحتاً قرآن کریم حدیث میں درج نہیں ہیں۔ تو جب لوگ انکار فقہ کریں گے تو لوگ شریعت پر عمل کیسے کریں گے؟ تو ان نام کیا ہے؟ اہل الحدیث، اور طریقہ واردات کیا ہے؟ قرآن حدیث موجود ہے، قرآن کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا اللہ ہے، اللہ کا نمائندہ رسول ہے، ان کی بات کا نام حدیث ہے، اللہ کی بات کا نام قرآن ہے۔ تو آپ اس میں کیوں ائمہ کو، فقہا کو اور ان کو فقہ کو دین کا حصہ قرار دیتے ہیں؟ تو نام اہل الحدیث اور کام فقہا سے دور کرنا، نتیجہ وہی ہے کہ لوگ شریعت کو چھوڑیں۔ یہ بات پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں، اس کے لیے پھر قرآنی آیات پیش کریں گے۔ قرآن کریم یدعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن اللہ ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جب آپ فقہ مانیں گے تو آپ کا امام تو ابو حنیفہ ہوگا، ہمارے امام تو رسول اللہ ہوں گے۔ اچھا، قرآن کریم میں ہے قیامت کے جو لوگ جہنم میں جائیں کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ ہم نے بڑوں کی بات مانی، انہیں ہمیں گمراہ کیا۔ یہ بڑے کون ہیں؟ یہ وہی ائمہ ہیں۔ ادھر کہیں گے جب مشرکین سے کہا جاتا فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ تم اللہ کی بات مانو، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو مانیں گے مَا وَجَدْنَا لِي آبَاءَنَا مَا أَلْفَيْنَا لِي آبَاءَنَا، ہم تو باوجداد کی بات مانیں گے۔ تو دیکھیں انہوں نے اللہ کے رسول کے مقابلے میں امام رکھ لیے، انہوں نے دیکھو حدیث کے مقابلے میں فقہ رکھ لی ہے۔ تب انہوں نے آیات اور احادیث کے اندر توڑ موڑ شروع کر دیا، غلط تعویلیں شروع کر دی۔ ہم ان کو بھی یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اصل تو قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، اور پھر قرآن کریم کی جو تشریح ہے وہ حدیث ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یا آپ کا مبارک فعل ہے۔ اب اس کے بعد ائمہ ہیں، ائمہ اور فقہا اس لیے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں کوئی بات پیش کریں، وہ اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو سمجھا دیں کہ یہ حدیث پہلے دور کی ہے، یہ بعد کے دور کی ہے۔ اتنی سی بات ہے، یہ تو کوئی سمجھائے گا تو سمجھ آئے گی، کوئی نہیں سمجھائے گا تو کیسے سمجھ آئے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی آپ امام کو، فقی کو امام مان کے آپ تو ایسے ہی کرتے ہو جیسے یہود نے اپنے علماء کو جو ہے نا خدا بنایا ہوا تھا، تم بھی ان کو کہتے ہو، جس کو کہتے ہیں لے لو تم لے لیتے ہو، جس کو کہتے ہو تم چھوڑ دو تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو قرآن اللہ کا ہے، حدیث اللہ کے رسول کی ہے، یہ امام کون ہوتا ہے کہ تمہیں کہ یہ لے لو اور یہ نہ لو؟ تو آپ ان کی بات مانتے ہو، جس حدیث کو کہتے ہیں لے لو آپ لے لیتے ہیں، جس حدیث کو کہتے ہیں نہ لو تو آپ نہیں لیتے، تو آپ نبی کی بات کو امام کے کہنے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ ان سے ذرا پوچھو کہ اگر آپ بیمار ہوں اور آپ کو حکیم کہہ دے کہ گندم کھا لو تو آپ کھا لیتے ہیں، اگر حکیم کہہ دے گندم نہیں کھانا تو آپ نہیں کھاتے۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھے بھی گندم تو خدا نے پیدا کی ہے، آپ حکیم سے پوچھ کر کیوں کھا رہے ہو؟ جب اللہ نے گندم پیدا کی ہے کھانے کے لیے، حکیم نے کہا نہ کھاؤ آپ نے چھوڑ دیا، حکیم نے کہا کھا لو تو آپ نے کھا لی ہے۔ تو گندم تو خدا کی ہے، حکیم کون ہوتا ہے؟ اب اگر کوئی بندہ آپ سے کہے کہ نہیں جی آپ تو مشرک ہو، آپ نے خدا کے مقابلے میں حکیم کو خدا بنا لی ہے، کیوں؟ پیدا گندم خدا نے کی ہے اور آپ حکیم سے پوچھ کر کھاتے ہو، حکیم کہے تو کھاتے ہو، منع کرے تم چھوڑ دیتے ہو۔ اسی طرح ان سے پوچھو بھئی اب جواب کیا دو گے؟ تو یہی جواب دیں گے نا بھی حکیم چونکہ ماہر ہے، وہ سمجھتا ہے اب اس کا معدہ کمزور ہے تو گندم نہ کھائے، اب معدہ ٹھیک ہے تو کھا لے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں بھی امام قرآن حدیث کا ماہر ہے، وہ بتاتا ہے بھی یہ حدیث پہلے دور کی ہے، یہ بعد کی دور کی ہے، اس کو لے لو اس کو نہ لے۔ تو ہم امام کے کہنے پر حدیث کو لیتے اور چھوڑتے نہیں ہیں، امام سے پوچھتے ہیں کہ پہلے دور کی کون سی ہے، بعد کے دور کی کون سی ہے۔ یہ دو حدیث آ گئی، اس کا معنی یہ، اس کا معنی یہ ہے، اب ہم کس کو لیں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ تو ایک طبقہ اہل حدیث کا، تو ان کی فکر فاسد کیا ہے کہ فقہا
قیاس اور فقہ کی ضرورت نہیں. یہ نظریاتی اختلاف. یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، الجھن میں نہیں رہنا. جب ہم کہتے ہیں اہل الحدیث تو اس سے مراد محدثین نہیں ہے. ایک ہے اہل الحدیث جس کو محدثین کہتے ہیں اہل الحدیث. آپ حدیث کی کتب میں دیکھیں گے لکھتا ہوگا اصحاب الحدیث، اہل الحدیث. وہ اہل علم ہیں، وہ حدیث کے ماہر ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. ان کے پاؤں کا سرما ہماری، ان کی جوتیوں کی خاک ہمارے آنکھ کا سرما ہے. ان کی جوتیاں پاؤں کی ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان کی بات نہیں ہو رہی. بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو حدیث کا ماہر نہ ہو اور کہے میں اہل حدیث ہوں، بات اس کی ہو رہی ہے. اچھا، ان کی پھر ایک عجیب عادت ہے، صرف ان کی نہیں، آج دنیا میں ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ بہت سے لوگ علماء پہ اعتراض کریں گے اور آپ جواب دیں گے. اچھا، آپ ان پہ اعتراض کریں. اچھا، میں آپ سے بات پوچھتا ہوں پھر کہ میں تو عالم نہیں ہوں. بھئی جب تو عالم نہیں ہے تو عالم پر اعتراض کرنے کے لیے تو عالم ہے، اور عالم اعتراض کرے تو جواب دینے کے لیے تو عالم نہیں ہے. یہ عجیب سوچ ہے. جب سوال اعتراض کریں گے علماء پر، میں اب کسی طبقے کا نام نہیں لیتا، اس طبقے سے دنیا بڑی بڑی آپ کو ملے گی. دیندار ہوں گے، علماء پر اعتراض کریں گے، علماء پر اعتراض کریں گے. اور اگر عالم کو اعتراض کرے، میں تو یہ عالم نہیں ہوں، میں تو آپ کو جواب نہیں دے سکتا. اچھا، تو عالم پر اعتراض کرنے کے لیے عالم تھا اور عالم کے اعتراض کے جواب دینے کے لیے تو عالم نہیں ہے. ایک جگہ پر کھڑے ہو. خیر، میں نے وضاحت کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اہل الحدیث ایک فتنہ ہے تو اس سے مراد محدثین نہیں ہے، اس سے مراد اہل علم نہیں ہے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس احادیث کا کامل علم بھی نہیں ہے اور اہل علم فقہا پر اعتراض کرتے ہیں. اس سے مراد وہ لوگ ہیں. اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں.